الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك وتقدس في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها، سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. حمد و صلاة کے بعد لائق صد تشریفات و تکریمات، ذی احتشام و اکرام علماء کرام، مشائخ اعظام، اسٹیج پر جلوہ فرما جملہ سادات کرام، عزیز طلبہ ساتھیوں، بالخصوص میزبان مکرم محترم المقام جناب سید فیض الحسن شاہ صاحب زید مجدہ و شرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں میزبان مکرم جناب محترم شاہ صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک روایت سے ہٹ کر علماء کرام کو یہاں پر اکٹھا فرمایا اور ہم سب کو مل بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ موضوع کا تعلق بالخصوص علماء، واعظین اور مبلغین کے طبقے سے ہے، اس لیے اس میں جو بھی گزارشات پیش کی جائیں گی وہ ہم سب سے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی شر پسندی، انتہا پسندی اور فتنہ پروری سے محفوظ فرمائے۔ محترم، آپ نے یہ جو بیج لگایا نا، اس پہ گنبد خضرا شریف کی فوٹو ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ یا تو اس کو اتار لیجئے یا جیکٹ کے کور میں کر لیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اب دنیا کو پڑھاتے ہیں۔ آپ سے کیا گزارش کی جائے، بڑے ادب سے دست بست عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی بات مزاج گرامی پہ ناگوار گزرے تو محسوس نہ فرمائیے گا۔ چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس دور میں تبلیغ دین کے، دعوت دین کے کیا تقاضے ہیں اور ہم
کس طریقے سے مؤثر انداز میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ میری گفتگو 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے حصے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اپنی تکمیل ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے حصے میں کچھ باتیں ایسے ہیں جن کا تعلق ابلاغ، تفہیم اور تبلیغ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے علماء کرام، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بالخصوص، ویسے تو ہر دور میں ہی اس چیز کی ضرورت تھی، لیکن آج کے دور میں بالخصوص علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، خطباء اور واعظین کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی شغف، دلچسپی اور گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے خطباء اکثر آیت مبارکہ خطبہ کے آغاز میں پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں نے حصول برکت کے لیے قرآن پڑھا ہے، اور پھر واقعی وہ حصول برکت کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پورے گھنٹے بھر کے لیکچر میں وہ دوبارہ قرآن کو ٹچ نہیں کرتے۔ عوام الناس کا ذہن کیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے اپنے ناقص مطالعہ میں، کہ لوگ اچھے قاری کی قرات سننے کے لیے، اچھے امام کی تلاوت سننے کے لیے، جو خوش الہانی سے قرآن پاک پڑھتا ہے نمازوں میں، محافل کی بات نہیں کر رہا۔ محافل میں تو ہم لوگ تکلف سے، تصنع سے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ نمازوں کے اندر جو قرات ہے، جس امام کی قرات اچھی ہوتی ہے، لوگ اسی مسجد میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگ دوسرے مکاتب فکر کے پاس جائیں گے صرف تلاوت سننے کے لیے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ تلاوت سنتے سنتے وہ کہیں اپنا مکتب فکر تبدیل نہ کر لیں۔ کیا وجہ ہے؟ اہل السنہ کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر آج تک ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سبب ہے کہ ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر کی آواز اچھی نہیں ہوتی؟ یہ جو ساؤنڈ سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی آواز ہے اس کی، لیکن عام مساجد کی میں بات کر رہا ہوں، آپ چلے جائیے تو سپیکر کی آواز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اچھی تلاوت آج بھی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب اچھے انداز میں، جب لحن داؤدی کے ساتھ کوئی بندہ خدا پڑھتا ہے، تو آج بھی انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے علماء بڑے بڑے خوش الہان ہیں، بڑے بڑے اچھے واعظ ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، نکتہ وری میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت پہ زور دیجئے۔ کسی اچھے ماہر قاری صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر کچھ مہینے مشق کیجئے اور قرآن مجید کو اچھے لحن کے ساتھ پڑھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ آج کے دور میں قرآن مجید کی اچھی تلاوت ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، وہ ہے احساس کمتری کا پایا جانا۔ علماء یہ اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علماء کا وجود اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے۔ جو معاشرہ علماء ربانیین سے خالی ہے وہ بڑا ہی محروم معاشرہ ہے۔ وہ دھرتی بڑی پیاسی ہے جہاں کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کو دین بتانے والا نہ ہو۔ لیکن جن ہستیوں کا کام لوگوں کو دین کی باتیں بتانا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کا جواب دینا ہے،
لوگوں کو یقین کی منازل سے آشنا کرنا ہے، لوگوں کو وسوسوں اور اندیشوں سے نکال کر شاہراہ عظیمت پہ جنہوں نے گامزن کرنا ہے، اگر وہ خود تشکیک و اوہام کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہوں، اگر وہ خود یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دنیا دار، یہ مسجد کا سیکرٹری، یہ مسجد کا صدر، یہ خزانچی، یہ تو بڑے خوشحال ہیں اور میں تو بڑا ہی پسماندہ رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، یہ دیکھا کیسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے عیش و عشرت ہے، اور ہمارے لیے تنگ سا حجرہ ہے، محدود سی ماہانہ آمدن ہے، اس میں گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ انہیں اپنے سے برتر جاننا اور خود کو ان سے کمتر سمجھنا، یہ جو احساس کمتری ہے، احساس محرومی ہے، جب تک ہمارے دلوں میں رہے گا ہم دنیا کی امامت اور ہدایت کے لائق نہیں بن سکتے۔ بھلا جس نے لوگوں کے سینوں سے شکوک و شبہات کو جڑ سے کھینچنا ہے، اگر وہ خود شکوک و شبہات کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، جس نے واللہ خیر الرازقین کا سبق لوگوں کو پڑھانا ہے، اگر خود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رزق مسجد کے خزانچی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ لوگوں کو رزق کی کیا تلقین کرے گا، توکل علی اللہ کا درس کیا دے گا؟ جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے کوئی ایسی بات اگر کہہ دی کہ مسجد کے سیکرٹری کے ماتھے پہ بل آ گیا، ہم نے اسے دیکھ کر بات کہنی ہے۔ میں یہ بھی نہیں عرض کرنا چاہتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا سو کہہ دیں، یہ بھی عرض نہیں کرنا چاہ رہا۔ حکمت بھی ضروری ہے، مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنا بھی ضروری ہے۔ مجھے اپنی اصطلاحات کی کچھ تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی، ماشاءاللہ سارے علماء بیٹھے ہیں کہ مقتضائے حال کیا ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ماحول کو دیکھ کر گفتگو کرنا، اپنے مخاطبین کے ذہنی لیول کو دیکھ کر گفتگو کرنا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جب تک آپ اپنے رزق کے معاملے میں اللہ کریم کی ذات پر یقین کامل کی دولت سے مکمل طور پہ آپ مالا مال نہیں ہوں گے، تو جب یقین ہمارے پاس نہیں ہے، ہم عوام میں کیا تقسیم کریں گے؟ عوام میں وہی دولت تقسیم کی جائے گی جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جب ہمارا اپنا دامن یقین سے خالی ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات پر، بہت خوبصورت اس کا قول ہے، اس کا شعر ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو نشان تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو نشان تو ہے، یقین پیدا کر او غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو گمان میں وہم میں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو خود ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اگر تو رب کی ذات پر یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہوں۔ اور آج ہمیں قرون اولیٰ کی مثالیں تو الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں نا، لیکن آج ہم نے زمانے قریب میں دیکھا نہیں قبلہ امیر المجاہدین کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلیل عرصے میں ان کے خلوص کو، ان کی استقامت کو، دین کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کو، دین کے ساتھ ان کی وابستگی کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری کو کیسے شرف قبولیت سے مالا مال فرمایا۔ آج پوری دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے۔ ہم جب خود اپنے آپ کو حقیر جانیں گے تو یقین جانیے پھر دنیا میں کوئی ہمیں اپنے دل میں نہیں بٹھائے گا۔ جو دولت ہمارے پاس ہے اگر ہم نے اسے ٹھیکریاں سمجھا اور دنیا داروں کے پاس ان کی تجوریوں میں، ان کی جیبوں میں جو کچھ ہے اسے ہم نے خزانہ سمجھا، تو پھر ہم سے بڑھ کر محروم قسمت اور کوئی نہیں۔ آج زمانہ انہی نگینوں کے لیے بھٹک رہا ہے
آج پوری دنیا انہی چشموں کے لیے پیاسی تڑپ رہی ہے جو چشمے آپ کے پاس ہیں، جو نگینے آپ کے دامن میں ہیں، جو خزانے آپ کی تجوریوں میں ہیں، جو رب نے آپ کے سینوں میں رکھ دیے ہیں۔ زمانہ ٹھوکریں کھا کھا کر، یقین جانیے میں نے پورا یورپ دیکھا ہے، بڑی دنیا گھوم کے دیکھی ہے، دنیا خاک چاٹ کر واپس آ رہی ہے انہی روشن صداقتوں کی طرف، انہی حقیقتوں کی طرف، انہی سچائیوں کی طرف۔ ٹھوکریں کھا کھا کے، خاک چاٹ کے، ہر طرح کا نقصان کر کے واپس پلٹ رہے ہیں، اور یہ ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ سچائی وہی ہے کہ جس سچائی کا اظہار آمنہ کے لال نے فرمایا۔ محتشم سامعین، اگر ہم نے یہ سمجھا نا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے دنیا کی دوڑ میں، تو مجھے بتائیے ہم نے جو پرچم اٹھایا ہے، ہم نے جس مشن کو اپنایا ہے، اور ہم جس راستے کے راہی بنے ہیں، اس راستے میں کہاں لکھا تھا کہ تمہیں بڑی دولت ملے گی، بڑا پیسہ ملے گا، بڑا پروٹوکول ملے گا؟ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال کا نعرہ مستانہ کس نے لگایا ہے؟ جب یہ ہمارا مشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو مل جائے وہ اللہ کی عطا ہے، جو نہ ملے اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں ہم 24 گھنٹے اسی فکر میں گھلتے رہتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک مریض، ایک بیمار اپنے معالج کے پاس جائے، اپنا دکھڑا سنانے جائے، اپنا روگ دکھانے جائے، اپنے درد کا درما لینے جائے، اپنے غم، اپنی پریشانی کا علاج حاصل کرنے کے لیے جائے، اور جس مسیحا کے پاس جائے یہی سوچ کے جائے گا کہ یہ میرے درد کا درما کرے گا، اور وہ مسیحا اس سے بھی زیادہ بے چین ہو، تو اس نے خاک علاج کر۔ دنیا آج بھٹک رہی ہے، مادیت پسندی کا عروج ہے، دنیا کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی میں گیا ہوں، الجزائر کے بھی کچھ دوست ہیں، مراکش کے بھی کچھ دوست ہیں، فلسطین کے بھی ہیں، اور میں ان کے گھروں میں بھی جا کے دیکھا ہے، دولت کے انبار لگے ہیں، حساب ہی نہیں ہے کہ دولت کتنی ہے، لیکن سکون قلب سے محروم ہے۔ سکون شرق میں انسان رہتا ہو یا غرب میں، شمال میں یا جنوب میں، کہیں بھی ہو، سکون کی نعمت رب نے اسے ہی عطا فرمائی ہے جسے رب نے دین کی نعمت سے مالا مال کیا۔ یہ جو کرسی پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، آپ خود نیچے بیٹھ گئے ہیں، ویسے آپ میرے سروں کے تاج ہیں، میرے بس میں ہوتا تو آپ سب کو کرسیوں پہ بٹھاتا، آپ زمین پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ تو سروں کے تاج ہیں، آپ امت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، آپ کی بڑی اونچی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت حاصل ہے آپ کو۔ کبھی بھی دنیا کی دولت کے سامنے آپ نے قرآن پڑھا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قارون کی دولت کو دیکھنے کے بعد دو گروہوں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب قارون پورے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنی حویلی سے باہر نکلا، تو قرآن نے پہلے گروہ کی منظر کشی کیا کی ہے؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت۔ یہ میرے جملوں میں جو کچھ حسرت ٹپکی ہے نا، یہ اس حسرت کا اظہار نہیں ہے جو یا لیتا کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ قال الذین، اس کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر کہنے لگے، کون؟ یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا، کاش، ہائے ہمیں بھی مل جائے مثل ما اوتی قارون، وہ جو اسے ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے، اس کے تو بڑے بھاگوں والا ہے۔ یہ انہوں نے کہا جن کو قرآن کہتا ہے یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک بڑا حسین اسلوب ہے
کہ جب تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے تو ساتھ ہی دوسرے سے بھی پردہ اٹھاتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اگلی آیت میں، آپ سب حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، آپ جانتے ہیں. اب اللہ پاک نے ایک لوگوں کا تعارف اس ٹائٹل سے کرایا کہ وہ دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں، اور مقابلے میں رب کریم ان کو لایا جن کا ٹائٹل، جن کی پہچان، جن کی شناخت یہ کروائی کہ وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں رب نے علم سے مالا مال کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ویلکم، افسوس ہے تمہاری سوچ پر. ویلکم، ویل ہلاکت کے معنی میں بھی آتا ہے، افسوس کے معنی میں بھی آتا ہے، تباہی اور بربادی کے معنی میں بھی آتا ہے. جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا ویل للمطففین فویل للمصلین، تو کہا ویلکم. یہ دنیا کی تھوڑی سی زیب و زینت کو دیکھ کر تمہارے منہ سے رال ٹپکنے لگی اور تم کہنے لگے بڑے نصیبے والا ہے. ویلکم، افسوس ہے تمہاری سوچ پر. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. فوراً دنیا سے نگاہ کو موڑ کر رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر دیا. کہا رب نے جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے نا اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، وہ اس سے کروڑوں درجے بہتر ہے. لیکن آگے پتہ کیا فرمایا؟ فما ولا یلقاها الا الصابرون. ایویں ہی نہیں ملتا، ملتا صبر دے نال، صابرین کو ملتا ہے. میرے عزیز، اگر مسجد والے، آپ امام ہیں، خطیب ہیں، مؤذن ہیں، خدمت گزار ہیں، اللہ کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی محاذ پر دین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور کوئی شخص آپ کے ساتھ ترشروئی سے پیش آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. کس بات پر؟ دو باتوں پر. ایک تو یہ کہ مقام تو وہ تھا کہ لوگ پتھر برساتے، کانٹے بچھاتے، جسم لہو لہان کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم نے علم کی وراثت لی ہے، تو اس علم دین کی وراثت جب آتی ہے تو اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب علم کی وراثت آئی ہے تو پھر اس علم کو پھیلانے کے لیے وہ کیفیات، وہ خصوصیات، وہ حالات، جن حالات سے ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، وہ حالات بھی پیش آ سکتے ہیں. پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں، کانٹے بھی بچھائے جا سکتے ہیں، گلے میں چادریں ڈال کر گھسیٹا بھی جا سکتا ہے. پر رب نے اپنے محبوب کے صدقے بڑا کرم کیا ہے. یقین جانیے جتنی امت پر مشکلات آنے والی تھیں، سرکار نے، سرکار کے غلام صحابہ اخیار نے اور اہل بیت اطہار نے اپنی ذات پر جھیل لی ہیں. ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں چھوڑی. شکر اس پہ ادا کیجئے. رب ہر ایک کو نہیں اتنا آزماتا. یبتلی الرجل علی حسب دینہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے. دین میں جو جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اسی قدر اس کو آزمایا جاتا ہے. ہم جس راستے کے مسافر بنے ہیں، اس راستے پہ کوئی پتھر بھی برسائے تو وہ بھی ہمارے لیے ماتھے کا جھومر اور ہمارے سینے کا تمغہ ہونا چاہیے. پڑھیے ذرا ہمارے قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نور اللہ مرقدہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بالخصوص جو مکی دور ہے، جو صعوبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، محنتوں سے بھرا پڑا ہے، ہر طالب علم اس کو ضرور پڑھے، ضرور پڑھیے. آج تک کسی ہمارے مقتدی نے ہم پر پتھر نہیں برسائے، کانٹے نہیں بچھائے، ہمیں مشکلات میں مبتلا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم رونا روئیں. اصل میں جو آج کا پروٹوکول ہے نا، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ممبر پہ بٹھاتے ہیں، مٹھی گرم کرتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ مل جاتا ہے، مرضی کی لوگ فیسیں لے لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو پھر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسلام اسی طرح پھیلا ہے. اسلام ایسے نہیں پھیلا میرے عزیز. اسلام تو ان صحابہ اخیار اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں سے پھیلا ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک اشارہ ابرو پر اپنی گردنوں کے نذرانے. آج تو ہم
بڑے آرام سے ہیں، بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبیوں کو ان کی قومیں کیا کہتی رہیں۔ آج کسی خطیب کو، کسی عالم کو، کسی امام کو، کسی بھی مقتدی نے بڑا ہی بدتمیز ہو، بڑا ہی گستاخ ہو، بڑا ہی سرکش ہو، بڑا ہی ضدی اور ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، کبھی اس نے اٹھ کر بھری محفل میں ذلیل و رسوا کیا ہو، ذہنی اذیت پہنچائی ہو، الا ماشاءاللہ شاید کوئی لاکھوں میں ہوگا کوئی بد نصیب۔ لیکن اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام لقب خطیب الانبیاء، اور قوم پتہ کیا کہتی ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تیریاں اکثر گلاں سانو سمجھ کو نہیں آتی۔ 12واں پارہ اللہ کریم فرماتا ہے جنہیں رب نے جوہر خطابت سے مالا مال کیا ہے، خطیب الانبیاء ہیں، جب وہ گفتگو فرماتے ہوں گے تو کیسی فصیح و بلیغ ہوگی، کس طرح موتی اترتے ہوں گے۔ لیکن قوم کی طرف سے ان کا اکھڑ مزاج دیکھیے، ان کی بدتمیزی اور ذہنی اذیت کی انتہا دیکھیے۔ قوم کہتی ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری کہی ہوئی اکثر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم سمجھتے ہیں تم بڑے کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا قبیلہ اور خاندان نہ ہوتا ہم پتھر مار مار کے ویسے ہی ختم کر دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن اللہ کا کلام بتا رہا ہے۔ مجھے آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے جی کہ مجھے اس طرح کی دھمکیاں ملی ہیں دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے، کسی کو نہیں ملی۔ لیکن اس کے باوجود حالات کا شکوہ اور شکایت ہے، جہاں 4 علماء بیٹھتے ہیں یہی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دین نے تو ہمیں بڑی عزت دی ہے، دین نے تو ہمیں بڑی عزت دی ہے، بڑی شانیں دی ہیں، لوگ آج بھی ہاتھ چومتے ہیں۔ اس سے زیادہ قیمتی کرسیاں لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، لوگ روزانہ بیٹھتے ہیں، پر جب بھی جلسہ ہوتا ہے لوگ وہاں پر کسی چودھری کو نہیں بٹھاتے، ذمہ دار کو نہیں بٹھاتے، نمبردار کو نہیں بٹھاتے، رسول اللہ کے دین کو پھیلانے والے عالم کو بٹھاتے۔ یہ عزت کم ہے؟ یہ عزت تھوڑی ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے احساس کمتری کو نکالیں اور یہ سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جس مشن کے لیے منتخب کیا ہے یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا سب کو دے دیتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، جو پسند کرے اسے بھی دے دیتا ہے، جسے پسند نہ کرے اسے بھی دے دیتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا من احبہ، پر دین اسے ہی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ بھی اسی کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صفہ سے جو وراثت چلی تھی اس کے وارث ہم ہیں، دعویٰ تو یہی ہے نا ہمارا۔ حدیث پاک میں تو یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے۔ تو اس علم کی وراثت کے امین کون ہے؟ علماء کرام ہیں، خطباء کرام ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے تو پھر جب علم کی وراثت ساتھ آئی ہے تو اس کے لوازمات بھی تو آئیں گے، وہ کیفیات بھی آئیں گی، وہ حالات بھی آئیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیٹھ کر یہ چاہتا ہے کہ ہم چونکہ نبیوں کے وارث ہیں لہٰذا نبیوں کے صدقے ہمیں عزت بھی ملے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر نبیوں کے صدقے جب عزت کے طلبگار ہو تو نبیوں پر جو پتھر برسے اور جو انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا، پھر وہ صبر و استقامت سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ عزت تو مانگتے ہو کہ وہ مل جائے، عزت ویسی ملے، شان ویسی ملے ان کے صدقے میں، ان کی غلامی کے صدقے میں شانیں مل جائیں، لیکن ان شانوں کو پانے کے لیے صبر بھی چاہیے، استقامت بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے۔ تو علماء کرام دست بستہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارا جو مقابلہ ہے دنیا والوں کے ساتھ وہ روپے پیسے کا نہیں ہے، اسے کبھی بھی زندگی کا نصب العین مت بنائیے۔ جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ زندگی کا آخری لمحہ نہیں آئے گا
جب تک کہ اپنے مقدر کا آخری گھونٹ اور آخری دانہ کھا کر ہم دنیا سے نہیں جاتے، ہماری موت نہیں آئے گی۔ ہمارا جب یقین کامل ہے تو پھر ہمارا یقین ہونا چاہیے نا کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ جان لو کہ اگر ساری کائنات اکٹھی ہو کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو جو رب نے لکھ دیا نا، اس سے ہٹ کر ایک تنکے کا بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما يمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس پہ اللہ بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس یقین سے ہمارے سینے روشن ہونے چاہیے، تبھی ہماری گفتگو سے آگے فیض پھیلے گا، اثر ہوگا، لوگوں کی بگڑیاں سنور جائیں گی، زندگیاں بدل جائیں گی اور انقلاب رونما۔ اور ایک گزارش اور اس حوالے سے، کردار کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ ہم کردار کو سمجھتے ہیں اپنی خلوت کو روشن کرنا، الحمدللہ بڑا خوبصورت روشن کرتے ہیں، دستار، جبہ، قبہ، بہترین لباس، سوٹڈ بوٹڈ بن کے، بڑے ٹور ٹیکے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جلوت کے روشن ہونے سے کردار بھی روشن ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ کردار روشن ہوتا ہے جب انسان کی خلوت روشن ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، جب بات کرنے والے کا اپنا سینہ روشن ہو۔ ہمارا گلا روشن ہے، ہماری زبان روشن ہے، ہمارا وجود روشن ہے، ہمارا لباس روشن ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بعض ہمارے علماء، بعض واعظین اور بہت زیادہ نعت خوان، اللہ سب کو ہدایت دے، وہ ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتے کہ اپنے پہنے ہیں کہ باجی کے پہن کے آ گئے۔ ہم ظاہر کو سنوارنا سمجھتے ہیں کامیابی۔ اقبال کہتا ہے سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، جب بات کرنے والے کا اپنا سینہ روشن ہوتا ہے تو وہ جو بات کہتا ہے وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، عین حیات۔ گر نہ ہو روشن تو سخن مرگے دوام ہے ساقی، اقبال کہتا ہے پھر باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مردنی چھاتی ہے، وہ باتیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، وہی بات دل میں اثر کرتی ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے اور دل میں جا کے لگ جائے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا کردار روشن ہوتا ہے۔ اور میں یہاں اس محفل میں قبلہ امیر المجاہدین کے حوالے سے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ 9 سال اکٹھے ہم نے جامعہ میں پڑھایا بھی ہے الحمدللہ، وہ مجھ سے بہت سینئر تھے، 6 سال پہلے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، میں نے 6 سال بعد پڑھانا شروع کیا 1996 میں، انہوں نے 1990 میں پڑھانا شروع فرما دیا تھا، لیکن ہمارا آپس میں بڑا گہرا محبت کا تعلق تھا، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، ہم اکٹھے ہی جامعہ میں پڑھا کے کھانا کھاتے، محفل میں کہیں آنا جانا ہوتا، الحمدللہ بہت ہی حسین لمحات ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب 2009 میں جون یا جولائی کا مہینہ تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو اس وقت وہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے وہ ذہنی طور پہ قبول نہیں کر پا رہے تھے، بہت ذہنی طور پہ پریشان رہتے تھے، ان کے ہاں اکثر آنا جانا ہوتا۔ ایک دفعہ میں اور وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت چھوڑیں، اب جتنا وقت گزرا اب آپ ٹی وی لے آئیں گھر میں، چلو آپ کی تنہائی جو ہے نا اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس وقت تک ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ سینہ روشن کیسے ہوتا ہے، خلوتیں روشن ہوں تو پھر سینہ روشن ہوتا ہے، اور سینہ روشن ہو تو پھر بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ ٹی وی لے آئیں، چلیں وقت پاس ہو جائے گا، گھر میں اکیلے رہتے ہیں، اس وقت نیا نیا ان کا وہ ایکسیڈنٹ تھا، بہت پریشان رہتے تھے، تو مجھے کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتا ہے، کوئی فلمیں یا ڈرامے نہیں دیکھیں گے آپ، مجھے
مجھے پتہ ہے آپ کے مزاج کا. چلو خبریں دیکھ لیجئے, حالات حاضرات سے آگاہی ہو جائے گی, اور بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں دیکھ لیں. تو مجھے فرمانے لگے مولانا جتنا عرصہ میں نے ٹی وی دیکھنا ہے اتنا ہی ٹائم میں صلاۃ المستغاث نہ پڑھ لیا کروں. ہم جتنا اپنی جلوت کو روشن بناتے ہیں, اگر اس سے آدھی محنت اپنی خلوت کو روشن بنانے پہ کر لینا تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر رکھ دیتا ہے. پھر وہ جو کچھ کہتا ہے, حضور غوث پاک نے فرمایا لا ينفع لسان علیم وقلب جاہل. دل جاہل ہو تو پھر زبان کا علم کوئی کام نہیں کرتا. ہماری زبانیں عالم ہیں, دل جاہل ہے. ہم بظاہر روشنی کا مینار ہیں لیکن اندر سے گہری غار ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہماری جلوتوں کے ساتھ ہماری خلوتوں کو بھی روشن فرمائے. تو محتشم سامعین میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک خلوت روشن نہیں ہوتی تب تک گفتگو میں اثر پیدا نہیں ہوتا, اور خلوت روشن ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت سے اور درود پاک سے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وظائف کرو, یہ وظائف کرو, قرآن کی فلاں سورت پڑھو, فلاں پڑھو, لیکن ہمارا اپنا طرز عمل اس حوالے سے سب نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہیں, بہت پڑھنے والے ہیں, بہت عاملین ہیں. میں اپنے جیسے نکموں کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں تو میرا یہی حسن ظن ہے کہ آپ یقیناً ان تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو راہ ہدایت پہ گامزن رکھے. محتشم سامعین, آج کے دور میں دین کا پیغام آگے پھیلاتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو سامنے رکھا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ نے جو دین کی بات آگے پھیلانی ہے اسے حکمت اور دانائی کے لبادے میں اگر ملفوف کر کے آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. فارسی کا ایک محاورہ ہے, یک من علم را 10 من عقل باید. من فارسی زبان میں سیر کو کہتے ہیں. ایک سیر علم اگر آپ کے پاس ہے اسے آگے آپ نے پھیلانا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 10 سیر عقل بھی ہونی چاہیے. یعنی علم تھوڑا ہو, حکمت اور دانائی زیادہ ہو. آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے حکمت اور دانائی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. ہماری گفتگو یا تو ایک انتہا پہ ہوتی ہے یا دوسری انتہا پہ ہوتی ہے. وہ جو درمیانی راستہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں. ایک دو پہلو میں عرض کر دوں. آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے, آپ کا تبلیغ مبارک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی خاص موقع پر کوئی خاص حکم ارشاد فرمانا ہوتا تو آپ نام لے کر ارشاد نہیں فرماتے. مثال کے طور پر کسی شخص سے کچھ بے توجہی ہو گئی ہے, بے توجہی میں نے کہا, صحابہ کرام کے لیے غلطی یا گناہ کا لفظ ہمارا ذوق گوارا نہیں کرتا, ہم نے بزرگوں سے ادب سیکھا ہے. کچھ بے توجہی اگر ہو گئی, اور وہ بھی کیوں ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اپنے محبوب کی سنت کو جاری فرمانا تھا, شریعت کے نفاذ کے لیے ان ہستیوں کو رول ماڈل بنانا تھا, تو قیامت تک کے لیے ان سے وہ کام کروائے گئے تاکہ امت کے سامنے ایک نمونہ آ جائے. ورنہ تو وہ ہستیاں وراء الورا ہیں. کسی صحابی سے اگر کوئی بے توجہی ہو گئی, سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا تو نام لے کر نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا ہے, فلاں نے کیا کیا ہے, بلکہ آپ احادیث مبارکہ پڑھیں تو سرکار کا انداز مبارک ہے ما بال رجال, ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسے کرتے ہیں. ما بال اقوام, ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو ایسے کرتے ہیں. اس سے یہ اسلوب اخذ ہو رہا ہے کہ مبلغ کو, داعی کو نامینیٹ کر کے نہیں کہنا چاہیے تو نے ایسے کیا, تو نے ایسے کیا, فلاں ایسے کرتا ہے. نام لینے سے آپ کی گفتگو بے اثر ہو جاتی ہے. آپ کسی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات خلاف شرع آپ نے دیکھی, اس کو احسن انداز میں بتانا چاہتے ہیں, تو آپ یہ اسلوب اپنائیں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم کدھر چل پڑے ہیں, یہ کہیں نہ یہ کہ تو نے کیا کہا ہے. جب آپ نام لیں گے تو پھر وہ آپ کی گفتگو میں اثر نہیں رہے گا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک یہ ہے۔ اور الموعظۃ الحسنہ، جو گفتگو ہو نا اس کے اندر موعظہ حسنہ، شائستگی ہو، اس کے اندر والہانہ پن ہو، الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہو، لفظ ایسا چن کر لائیں جو مفہوم بھی ادا کرے اور ذوق پر گراں بھی نہ گزرے۔ یہ میں مخصوص پس منظر کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب گستاخوں کی بات کی جائے تو قرآن نے تو بڑا سخت اسلوب رکھا ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عمومی حالات کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ منبر پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور عوام الناس کو اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت الفاظ کا چناؤ ایسا کریں جو مفہوم بھی ادا کرے اور شائستگی کا دامن بھی نہ چھوٹنے پائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن پڑھ کے دیکھیے نا، آپ نے کس انداز میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اب لفظ فرج کا ترجمہ اردو میں اگر کیا جائے، آپ علماء ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے عوام الناس کے سامنے، تو اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ اب کئی مترجمین ہیں جنہوں نے ترجمہ کچھ اور کیا، کسی نے شرمگاہ کا لفظ، کسی نے کچھ اور لفظ لکھ دیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے الفاظ کا چناؤ کیسے کیا کہ جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ اب پاک دامنی خوبصورت لفظ بھی ہے، مفہوم بھی ادا کر رہا ہے، اور کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ذوق پہ گراں گزرے، کوئی اسے کہے کہ جناب یہ انداز درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ کا چناؤ، جملوں کا انتخاب اچھے انداز میں کرنا، یہ آپ کی گفتگو کے اثر کو بڑھا دے گا۔ اور تیسری بات، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مجادلہ کی نوبت آئی جائے، اگر بات مذاکرہ مباحثہ سے آگے، مقابرہ اور معاندہ سے بھی آگے مجادلہ تک پہنچ جائے، تو پھر بھی آپ نے مجادلہ ایسے کرنا ہے جسے قرآن احسن کہہ رہا ہے۔ آج یہ جو موبائل ہے نا، ہمارے ہتھیلی پہ ایک ٹچ سے ہم جو مرضی کھولیں تو دیکھیں کبھی گالیاں نکل آئیں گی، کبھی جناب جھگڑے نکل آئیں گے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ شدید ترین جملوں کا تبادلہ۔ تو جو مخاطبین ہیں، جو عام عوام الناس ہیں، وہ بعض دفعہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، مجادلہ بھی کرنا ہے تو احسن انداز میں کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جب اللہ پاک نے دونوں کو بھیجا نا فرعون کے دربار میں، تو فرعون جیسا متکبر سرکش جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بھی لگایا، قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس سے جا کر نرم لہجے میں کلام کرنا۔ قول لین، اپنی زبان میں نرمی پیدا کیجئے، اور زبان کے اندر اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا حلاوت پیدا ہو جائے، شیرینی پیدا ہو جائے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ جس کی زبان میں لہجے میں کرختگی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں فطری طور پہ لہجہ سخت ہوتا ہے، انداز ذرا کھردرا ہوتا ہے، خشونت ہوتی ہے ان کی انداز میں، لگتا ہے لٹھ مار رہے ہیں، وہ صحیح بات بھی کریں تو لگتا ہے لڑ رہے ہیں۔ تو جو چاہتے ہیں کہ ان کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو، انہیں درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ پاک زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ آپ نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، بڑا خوبصورت مسجع مقفع قرآنی آیات سے مزین احادیث مبارکہ، اور آخر میں آ کے آپ نے کوئی ایسا سخت جملہ بول دیا، تو اب ہوتا کیا ہے آج کے دور میں جو کلپ کا سلسلہ چل پڑا ہے، وہ پوری گفتگو کاٹ دیتے ہیں، ایک کلپ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ بندہ، اس کو چھوڑے نہیں، یہ کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، یہ جہلم سے ایک فتنہ اٹھا ہے، اور وہ بندہ جس انداز سے گفتگو کرتا ہے، آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اس انداز میں وہ نہیں چھوڑتا نہ صحابہ کرام کو، نہ اہل بیت کو، نہ اسلاف کو، نہ اولیاء کرام کو، کسی کو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ کرتا کیا ہے، وہ حدیثیں پڑھتا ہے، حدیث کا نمبر پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے۔ اب عوام الناس کہتی ہے یار یہ بندہ حدیث پاک کے حوالے دے رہا ہے، اور ہماری طرف سے جو صاحب اٹھتے ہیں وہ آغاز ہی پہلے 2-4 لتاڑتے ہیں، اس کو لفظ بولتے ہیں سخت، اس کے بعد جواب دینے کی طرف آتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے چھوڑو جی، وہ تے بخاری تے مسلم پڑھ دینے، ایک گو گالاں پہ کٹ دینے،
بھئی ضرورت کیا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو ذرا چھوڑ دینا، حذف کر دیں، اور اس کا جواب تو ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ہمارے بزرگ سب کچھ لکھ چکے ہیں الحمدللہ، کسی بھی حوالے سے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں، کوئی تشنگی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ابلاغ کے، تبلیغ کے منصب پر آ ہی گئے ہیں اور آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہی ہے، تو آپ شدت پسندی کی طرف نہ آئیں، آپ شستہ لہجے میں اس کی گفتگو کا جواب دیں، تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں اور سن کر پھر کمپیریزن کرنا ان پہ چھوڑ دیں، وہ خود ہی کر لیں گے فیصلہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اور ایک گزارش میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے مطالعے کو وسعت دیجیے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم 11 اور 12 تقریروں کے چنگل سے ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے۔ ان چیزوں سے بھی میں خلاف نہیں ہوں، ان سے استفادہ کیجئے، خذ ما صفا ودع ما قدر کے تحت لیجئے، ان سے جو اچھے موتی ملتے ہیں لے لیں، لیکن ان کو حالات حاضرہ کے مطابق پیش کیجئے، اور اس میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام ہو کہ وہ چیز مت پیش کریں جو لوگ مانگتے ہیں، بلکہ وہ کچھ پیش کریں جو لوگوں کی اصلی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں چس والیاں تقریراں سناؤ، ٹھیک ہے جی، چس والی سنا دیں گے، داد مل جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، لیکن اس چس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارے علماء کرام معذرت کے ساتھ سال میں 3 4 5 جلسے بڑے دھڑلے کے کرواتے ہیں، کمال کے، اس کے بعد دھنیا پی کے سو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ درس ہو رہا ہے، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس مسائل۔ آپ جانتے ہیں نا، کسی پتھر پہ پورا جو ٹرک ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں جی اس کو، پانی کا ٹرالا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹینکر، وہ پورا ٹینکر بہا دیں پتھر پہ تو کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اگر ایک ٹونٹی کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے نا روز، تو وہ پتھر کے سینے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ ہم علم کا ٹینکر بہا دیتے ہیں ایک ہی دن میں، جلسہ کروایا، واہ واہ بلے بلے جی، دھوم مچ گئی، پورا علم کا ٹینکر بہا دیا، اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا 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 کر کے روز انجیکٹ کرتے رہتے ہیں عوام کی رگوں میں، تھوڑا تھوڑا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی بندے ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس انداز کو بھی چینج کیجیے، صرف نعرے لگوانا، جوشیلی باتیں، ضرورت ہے اس کی بھی، اس میدان کے لوگ بھی ہمیں چاہیے، کچھ ہمارے مخاطبین ایسے بھی ہیں جو اس انداز کو سمجھتے ہیں، لیکن سب کو یہ انداز نہیں رکھنا چاہیے۔ اب مخاطب آپ کے وہ لوگ نہیں ہیں جو ضدی تھے، پتھر برسانے والے تھے، ہٹ دھرم تھے، بلکہ آج تو مخاطب وہ ہے جو بات سیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ زور کیوں لگا رہے ہیں، گلا کیوں پھاڑ پھاڑ کے بات کر رہے ہیں، آپ آرام سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک دفعہ میں ناروے میں گیا تو وہاں پر سیکٹری صاحب مجھے کہنے لگے جی معذرت کے ساتھ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ جتنے خطیب آتے ہیں نا تو یہ اپنے انداز میں گلا پھاڑ پھاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا تقریریں کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آتی، جو ہمارے یہاں کے مسائل ہیں وہ تو بتاتے نہیں ہیں، اور اپنی تقریریں، اپنا سبق سنا کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا بہت پھیل چکی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ پہ ایسے ہیں، بعض مخاطبین ایسے ہیں جن کو ابھی بالکل ابتدا کا بھی پتہ نہیں ہے، انہیں آپ نے الف با سے لے کر آگے چلنا ہے، ایسے مخاطبین بھی ہیں، لیکن آپ کے ہو سکتا ہے ایسے بھی لوگ آ جائیں کہ جو آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، اور ان کی سٹڈی، ان کا نالج آپ سے 100 سال آگے جا چکا ہو۔ حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر چلیے، دنیا کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور مشکل ترین کام یہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، میں نے اپنے ناقص مطالعہ میں جس کام کو مشکل ترین پایا وہ یہ کہ اپنے روشن ماضی سے اپنا حصہ کشید کر کے اس کو حالات حاضرہ پر منطبق کر کے دکھانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے جو کچھ لینا تو ماضی سے ہی ہے نا، ہم نے ماضی سے لینا ہے، اپنے روشن ماضی سے، اپنے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو ذخیرہ چھوڑا ہے ہم نے اسی سے لینا ہے، لیکن لے کر اس کو حالات حاضرہ پر منطبق کرنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے اپنا مطالعہ اس کو وسیع کیجئے، مطالعہ میں وسعت دیجئے، دیگر مسالک کے لوگوں کو بھی پڑھیے، ان کو بھی دیکھیے،
اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو اپنے مسلک پر یقین کامل ہو، آپ کی اپنی بیس مضبوط ہو۔ اگر آپ خود ڈاما ڈول ہیں نا، مذبذبین بین ذالک، تو پھر نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، پھر ایسے نہیں۔ پہلے خود اپنے مسلک پر تسلب، تعصب نہیں، تسلب وہ ہو، اس کے بعد پھر آپ دوسروں کو پڑھیے، کمپیریزن سٹڈی کیجئے، اس کے بعد دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے انہیں کیا جواب دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے۔ کچھ لوگ اس انداز، او چھڈو جی ہوتے ہے ہی گستاخ نہیں، یہ دور گیا۔ اب آپ کے مخاطبین اتنی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتے، آپ کہ جی وہ تو ہیں جی دوسرے، جی چھوڑو جی ان کی کیا بات ہے جی، ادھر آؤ۔ یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس جلسے میں 4 لوگ تو آپ کی بات سن کر خوش ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک گزارش میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، آپ کو وقت زیادہ تو نہیں دے رہا، مجھے بتا دیجیے وقت کتنا ہے؟ جی وقت مجھے ضرور بتانا ہے، میں زیادہ نہیں لیتا الحمدللہ، میری کوشش ہوتی ہے وقت کے دائرے میں رہ کر گزارش کروں، نہ مجھے شوق ہے اس چیز کا، اور نہ ہی میں کبھی اس طرح کی زیادتی کرتا ہوں، خاص طور پہ علماء کی محفل میں۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے نا کہ میں آپ کے سامنے ایسی بات کروں، لیکن ایک گزارش کردار کے حوالے سے، کردار جب روشن ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بات عرض کی تھی، وہ ایک واقعہ میں نے عرض کرنا ہے، تو پھر بہت کچھ انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کردار وہ چیز ہے جو لاکھوں تقریروں پر بھاری ہے، لاکھوں تقریروں پر بھاری ہے، آپ جتنی مرضی تقریریں کریں۔ قبلہ امیر المجاہدین کا ایک قول میں سنانے لگا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ جو خطیب، جو واعظ، جو نعت خوان مرضی کی فیس لیے بغیر، ریٹ طے کیے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھتا، وہ کیسے بتائے گا امام حسین نے 72 افراد کیسے قربان کروائے؟ تو اپنی فیس نہیں قربان کر سکتا تو کیسے بتائے گا؟ خدا کے لیے اس لالچ کو نکال دیجئے، دین کا کام اخلاص کے ساتھ کیجئے، جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گا الحمدللہ۔ اس سے عزت بھی ہوگی، وقار بھی ہوگا، سینہ روشن ہوگا، کردار پاکیزہ ہوگا۔ اللہ کریم میرے کہنے میں جو غلط ہے یقیناً میرا قصور ہے، اور جو کچھ حق سچ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اتنا خوبصورت ماشاءاللہ، میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا، جنگل میں منگل کا محاورہ بہت چھوٹا ہے، یہ تو ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی رونق لگائی ہے الحمدللہ، اور اس کی رونق پھر اس سے بڑھ کر تب ہوگی کہ جب یہ سارا حصہ ایک بہت بڑا جامعہ بنا ہوگا، یونیورسٹی بنا ہوگا، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے مبارک قدم لگ گئے ہیں نا بزرگوں کے، علماء کے، دین کے خادمین کے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہاں چپے چپے میں علماء، حفاظ، قراء، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، خدام دین پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔